حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی ایک سفر پہ نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ رات بسر کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے ایک غار کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ پھر پہاڑ سے ایک پتھر گرا، اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس پتھر سے غار کا وہ سارا دروازہ بند ہو گیا، اور یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ غار کے دروازے سے پتھر ہٹتا دکھائی نہیں دیتا، اتنا بڑا پتھر ہے کہ غار کا وہ سارا دروازہ، وہ سارے راستہ بند ہو گیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ پتھر یہاں سے ہٹ جائے۔ چلو اس کو ہٹانے کے لیے اپنے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں رب العالمین جل شانہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی، کہنے لگا اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، میرے ماں باپ بہت عمر رسیدہ تھے، میں ان سے پہلے اپنے اہل و عیال یا کسی اور کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے پروردگار ایک دن جب میں بکریوں کو چراتے ہوئے کہیں دور نکل گیا، واپسی میں مجھے بہت دیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا تو دیر کی وجہ سے میرے والدین سو چکے تھے۔ کہتا ہے میں نے اب یہ بات محسوس کی کہ ماں باپ تو سو گئے، میں نے دودھ دوہا اور ایک برتن میں ڈال لیا اور اپنے والدین کے پاس چلا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور میں نے یہ سوچا کہ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہ پلا لوں اس وقت تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں جب ان کے کمرے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ اب میں وہی دودھ کا برتن لیے ان کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس انتظار میں کہ کب وہ جاگتے ہیں تو میں پہلے ان کو دودھ پلاؤں اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ الہ العالمین یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق نمودار ہوئی تو میرے والدین جب اٹھے بیدار ہوئے تو پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اب یہ شخص بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہے کہ الہ العالمین یہ سارا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اخلاص کے طور پر خاص تیری رضا جوئی کے لیے کیا، تو الہ العالمین اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تجھے پسند ہے، تو الہ العالمین آج ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص نے یہ دعا کی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور غار کے اندر تھوڑا سا راستہ نمودار ہوا۔ پھر کہتے ہیں دوسرے شخص کو کہا کہ تم اپنا کوئی ایسا عمل جو تم نے خاص اللہ کے لیے نیک نیتی سے کیا ہو، اخلاص کا کوئی ایسا عمل جو تو نے زندگی میں کیا ہو تو آج وہ بتا۔ دوسرا شخص گزار ہوا، الہ العالمین میری ایک چچا زاد لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کا کوشش کیا تو اس نے مجھے روک دیا، یہاں تک 1 سال قحط پڑ گیا، مجبور ہو گئی اور میرے پاس آئی تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، اور 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے گی۔ جب وہ مجبور ہو گئی اور اس کے لیے تیار ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بغیر عقد شرعی کے تو میرے ساتھ ایسا نہ کر۔ وہ شخص کہتا ہے الہ العالمین مجھ پہ تیرا خوف طاری ہوا اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اور جو 120 دینار دیے تھے وہ بھی میں نے اسے واپس نہیں لیے۔ الہ العالمین یہ ساری تگ و دو، یہ ساری کوشش میں نے تیری رضا کے لیے اخلاص کے طور پہ اور نیک نیت سے کی ہے، الہ العالمین اگر میری یہ کوشش تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ پتھر مزید تھوڑا سا وہاں سے ہٹ گیا۔
اب ان دونوں نے اس تیسرے شخص کو کہا کہ چلو اب تم اپنا کوئی عمل جو تو نے رضائے الہی کے لیے نیک نیتی سے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر تاکہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیسرا شخص اس طرح بارگاہ رب العزت میں دعا کرنے لگا اور دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اے میرے پالنہار، اے میرے رب، بے شک ایک دفعہ میں نے چند لوگوں کو، مزدوروں کو اپنے کام پہ لگایا اور ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو میں نے اس کی مزدوری نہیں دی کسی بات کی وجہ سے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کے وہ سارے پیسے، اس کی اجرت اپنے پاس لی، جمع کی اور اس کے ہی پیسوں پر مال تجارت وغیرہ خریدا اور اس کو بڑھاتا گیا۔ مرور زمانہ میں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ پھر سے میرے پاس آیا اور میں نے اس کے لیے بہت سے اموال جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے بندہ خدا، اگر تجھے یاد ہو تو میں نے فلاں دن تیرے پاس ایک دن کی مزدوری کی تھی، وہ اجرت باقی ہے تو تو مجھے میری وہ اجرت لوٹا دے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ لو یہ تمہاری اجرت ہے، اور اجرت میں نے اس کے لیے اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام جو کچھ بھی اکٹھا کیا تھا، میں نے کہا یہ سارا تم لے جاؤ، یہ تمہارے لیے میں نے جمع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو، میری تو ایک دن کی مزدوری تھی اور یہ اتنے اموال یہ تو میرے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ الہ العالمین، میں نے اس سے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ جو ہے یہ تیرے اس ایک دن کی مزدوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور آج اتنا کچھ اللہ نے تجھے دے دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس نے سب کچھ لیا اور ہانکتا ہوا لے کر چلا، میں نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا اپنے پاس اور سب کچھ اس کو دے دیا۔ اے مالک، اگر یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اس تیسرے بندے کی دعا کے بعد وہ غار کے سامنے جو پتھر پڑا تھا وہ سارا پتھر ہٹا دیا اور وہ تینوں اس مصیبت سے، مشکل سے نکل گئے اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں اخلاص ہو، نیک نیتی سے جو بھی عمل کیا جائے، وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتا ہے، اور انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔